کہ حضور چل رہے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ میرے آقا کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیا پھینکا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کی تبلیغ کو عبث کہا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ جب سرکار آیتیں سنائے تو کہیں یہ کسی پوئٹ کی پوئٹری ہے، جب حضور کوئی معجزہ دکھائیں تو کہیں یہ کسی جادوگر کی جادوگری ہے، جب حضور مستقبل کی بات بتائیں تو کہیں یہ تو کسی جوتشی کی من گھڑت باتیں ہیں۔ جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا، کسی نے حضور کو پاگل کہا، مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے شاعر کہا۔ اتنا تڑپایا گیا کہ شاب ابی طالب میں تقریباً 2.5 سے 3 سال تک انہیں نظر بند رکھا گیا، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ رات ہی رات میرے آقا کو ہجرت کرنا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ اور اس کے بعد تو یہ عالم کہ ظالموں نے مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہ دیا، بلکہ بدر و خیبر و خندق میں مورچہ سنبھالنا پڑا، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ حضور کے ظاہری پردے کے بعد منکرین زکات نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ سبائیوں نے فاروق اعظم کو نشانہ بنایا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ خارجیوں نے مولا علی کو شہید کیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ آقا حسن کو زہر پینا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ مولا حسین کو پورے خاندان کے ساتھ 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر ناحق شہید کر دیا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ارے فتنے، قدریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا، جہمیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا، نیچریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا، اعتزال کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا، مامونیت کا، خلق قرآن کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا، شیعت و رافضیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا، اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی ماں وہابیت و نجدیت، سلفیت و دیوبندیت کا آیا، لیکن پھر بھی عذاب نہ آیا۔ حضور کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ان کے علم غیب کا انکار، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ان کے حاضر و ناظر ہونے کو انکار، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ نبی کو اپنی طرح بشر کہا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ اے قرآن تو بتا، توجہ tell us the secrets behind it، تو بتا، کیونکہ تو نے پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کی خوب داستان بیان کی ہے۔ اب بتا، پہلے کم تھے دشمن تو زیادہ عذاب، اب تو گلی گلی میں دشمن عذاب رکا ہے۔ آسمان پھٹنے کو تیار نہیں، زمین کسی کو نگلنے کو تیار نہیں، انسان کو بندر نہیں بنایا جا رہا ہے، آسمان سے آگ نہیں برس رہی ہے، یا ایسا کوئی طوفان نہیں آ رہا ہے کہ پوری دنیا ڈوب جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں ڈوبا تھا، توجہ، ڈوبا تھا، اتنے میں قرآن کی چمکتی، دمکتی اور مہکتی آنکھ نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا۔ قرآن نے کہا سن، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے اللہ کا عذاب ان پر کیسے آئے اے میرے پیارے، جب ان کے بیچ میں آپ موجود